گیا ہے۔ رئیس الاحرار شہنشاہ غزل اور اسلام کے شہدائی مولانا حسرت موہانی کے انتقال کو 57 برس ہو گئے ہیں۔ اپنی شاعری سے غزل کو حیات نو بخشنے والے حسرت موہانی کی یاد میں دیکھتے ہیں عقیل رانا کی یہ رپورٹ۔ گرفتار محبت ہوں، اسیر دام محنت ہوں، میرے سوائے جہاں آرزو ہوں یعنی حسرت ہوں۔ نام سید فضل الحسن، تخلص حسرت، جائے پیدائش اودھ کا مشہور قصبہ موہان، طبیعتاً صوفی مزاج۔ یہ ہیں مولانا حسرت موہانی، ایک منفرد اسلوب کے شاعر، ایک انقلابی اور ایک بے باک صحافی۔ کوئی حسرت جیسی مثال کہ جسے آپ دیکھیں ایک منحنی سا شخص بظاہر اور کریکٹر کا ایک حوالہ، مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں آتی دوسری۔ حسرت کی جو صحافت ہے، اردو معلیٰ جو انہوں نے جاری کیا، اس میں ادبی سطح پر جو انہوں نے کام کیا، جو اس زمانے کے اہم لوگ تھے ان کا انہوں نے انتخاب چھاپا۔ بحیثیت سیاستدان، بحیثیت صحافی اور بحیثیت ایک غزل گو شاعر کے، حسرت نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز اس وقت کیا جبکہ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا تھا۔ حسرت چاہتے تو بہت اچھی ملازمت ان کو اس وقت آسانی سے دستیاب ہو سکتی تھی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آزادی کا جوش پیدا کیا جائے، جذبہ پیدا کیا جائے۔ جہاں تک بحیثیت شاعر حسرت کی شخصیت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسرت نے اردو غزل کو ایک حیات ثانی عطا کی۔ جس وقت حسرت نے غزل گوئی کا آغاز کیا تو اس سے قبل غزل جو تھی وہ بدنام ہو چکی تھی، نظم کا زیادہ اہمیت نظم کو دی جاتی تھی، لیکن حسرت نے غزل کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ 1913 میں سودیشی تحریک سے وابستہ ہوئے تو مولانا نے رس گنج میں موہانی سودیشی اسٹور کھولا۔ اس پر علامہ شبلی نے مذاقاً کہا کہ تم آدمی ہو یا جن، پہلے شاعر تھے پھر سیاستدان بنے اور اب بنیے ہو گئے۔ اردو محلہ میں شائع ہونے والے ایک مضمون پر 2 سال قید بھگت لی، پر صحافتی اصول کو بخوبی نبھایا اور صاحب مضمون کا نام افشا نہ کیا۔ مولانا مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہر کسی کے ساتھ تعاون پر آمادہ رہے۔ کانگریس سے وابستگی رہی، کمیونزم کو بھی مزدوروں کسانوں کی تحریک قرار دیا اور اس کا بھی خیر مقدم کیا، اور آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی سرگرم رہے اور UP سے دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ حسرت چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے ہو کر ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں۔ بحیثیت ایک سیاستدان اور بحیثیت صحافی حسرت کی خدمات بے شمار ہیں۔ پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں تو بھی کوئی نہیں ہے، اور ادبی حوالے سے بھی دیکھیں تو اردو غزل کی نشت الثانیہ جو ہے ان کی غزل کو کہا جاتا ہے، اور وہ یوں کہ یعنی سرسید تحریک کے اثرات نے ادب کو مقصدی بنا دیا تھا، جس میں جذبہ و احساس کی کار فرمائی جو ہے ویسی نہیں رہی تھی۔ ہمیں حسرت کی جو ایک غزل ہے وہ پھر ہمیں کلاسیکی غزل کی طرف لے جاتی ہے۔ مولانا حسرت موہانی کی دین سے وابستگی کا یہ عالم رہا کہ سفری مشکلات کے دور میں بھی 13 مرتبہ فریضہ حج ادا کیا۔ 1878 میں موہان سے شروع ہونے والا زندگی کا یہ سفر 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں اختتام پذیر ہوا۔ اپنی مستقل جدوجہد سے عبارت زندگی پر خود مولانا نے ہی کہا اور خود بھی اس شعر پر قائم نظر آئے، کر کے وہی رہے گا جو دل میں ٹھان لی ہے، روشن ہے ہم پہ حسرت عزم امور تیرا۔ کیمرہ مین عظیم احمد خان کے ساتھ عقیل رانا، جیو نیوز، کراچی۔ اب تک کے لیے